اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آپ کے گھر میں موجود ہو تو محتاجی نہیں آئے گی۔ اب لگ بھگ یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے کہ لوگ مالی طور پر بہت پریشان ہیں اور اپنے اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے مختلف مسائل کا شکار رہتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے اپنی مالی پریشانی ظاہر کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ یعنی تو عقل آج کل ناپید ہو چکا ہے، بلکہ آج کل بہت سے لوگ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ شکر ہیں ان کا حل تو ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ جنہیں تقدیر نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ بات تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حیات ہمارے لیے بہترین نمونہ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوات اور احادیث کا اوراق کسی بھی زمانے پر کیا جا سکتا ہے۔ یہی مطابقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کرتے فرمایا ہے کہ میں تمہیں ایک چیز کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ چیز جس گھر میں بھی ہوگی وہاں محتاجی کبھی نہیں آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور ہر کوئی اس فرمان پر پورا سال بسال آسانی سے عمل بھی کر سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول صادق سرقہ کے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرقہ سے متعلق متحد بھی ہے۔ سرقہ سائنسی اعتبار سے ہمارے جسم کو کیسے فائدہ پہنچاتا ہے، اور شوگر کے مریضوں کو یہ کتنی مقدار میں اور روزانہ کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی کے چند ٹکڑے پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی سالن ہے؟ گھر والوں نے عرض کیا نہیں، صرف سرکہ ہے دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ مجھے سرکہ سے محبت ہو گئی ہے، اور حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت جابر سے جس وقت یہ حدیث سنی مجھے بھی سرکہ سے محبت سی ہو گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں یوں روایت کی گئی ہے کہ حضرت سعید فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، میں بھی وہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کھانا ہے؟ فرمانے لگی ہمارے پاس روٹی کھجور اور سرکہ ہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے، اسے اللہ سرکہ میں برکت فرما کہ یہ مجھ سے پہلے انبیاء کا سالن ہے، اور جس گھر میں یہ سرکہ ہو وہ محتاج نہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے الفاظ پر ذرا غور فرمائیے کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہو وہ محتاج نہیں، یعنی وہاں پر کبھی محتاجی نہیں آئے گی۔ گویا یہ شفا چیز ہے جس کی طبی اور دنیاوی فوائد بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ انسانی عقل شاید اس کا شمار بھی نہ کر سکے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مختصر سی مگر جامع بات میں یہ اشارہ دے دیا کہ سرکہ کے گھر میں موجودگی کتنے فوائد کا باعث بنتی ہے، اور سرکہ کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک یا دو احادیث میں نہیں بلکہ متعدد احادیث میں ملتی ہے۔ مثلا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے صحیح مسلم میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ کو پسند کرتے ہوئے فرمایا کہ سرکہ بہت اچھا سالن ہے دوستو۔ تو اگر آپ اس بات پر عمل پیرا ہو کر اپنے گھر میں سرکہ کی موجودگی کو یقینی بنا لیں اور اس کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیں تو سنت نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا ثواب تو انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے استعمال سے جسمانی اور روحانی فوائد بھی ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا دوستو، لائک کیا آپ بالکل ہی نہیں کرتے، لائک لازمی کیجیے گا، اور یہ آپ کو صحت مند بھی کرے گا۔ ایک نہایت ضروری بات یہ ہے کہ کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے کہ حدیث میں جس سرکہ کا ذکر ہے وہ بازاری سرکہ نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم جب بازار سے خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت ساری کمپنیوں کا سرکہ میسر ہے، اور ہر کمپنی کا سرکہ بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے دوستو۔ کیا حدیث مبارکہ میں سرکہ بنانے کا کوئی طریقہ موجود ہے؟ اگر ہے تو وہ حدیث ضرور بتائی جائے تاکہ لوگ صحیح طریقے سے سرکہ خود ہی گھر میں بنانے اور ان حدیث پر عمل مکمل طور پر اتفاق میں ہو سکے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ حدیث مبارکہ سے متعلق سرکہ کی تعریف ثابت ہے
اور کسی بھی حدیث مبارکہ کسی خاص طریقے سے سرکہ بنانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا ان حدیث کی روشنی میں ہر قسم کا اور ہر کمپنی کا بنا ہوا سرکہ داخل ہے۔ آپ اپنی پسند کا کسی بھی کمپنی کا سرکہ استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ نفع بخش ثابت ہوگا۔ سرکہ کے سائنسی اعتبار سے بھی کافی فائدے ہیں۔ سرکہ عام طور پر کھانوں میں ذائقہ بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حالیہ میں میڈیکل ریسرچ نے اس کو شوگر اور کینسر سمیت کئی امراض کے لیے کارگر ثابت کر دیا ہے۔ دوستو، ایک رپورٹ کے مطابق انکشاف کیا گیا کہ ان کی ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ شوگر کے ٹائپ 2 کے مریض اگر روزانہ رات سونے سے پہلے 1 سے 2 چمچ سیب کا سرکہ استعمال کر کے اور ان کے جسم میں خون کی مقدار متوازن ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور تحقیق میں ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ پھلوں کا سرکہ انتہائی مہلک امراض سے بچانے میں ثابت ہوتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق سیب کا سرکہ کینسر، انفیکشن، بیکٹیریا کے خلاف لڑنے سمیت جسمانی وزن میں کمی اور میٹابولزم میں بہتری لانے کے لیے فائدہ مند ہے۔ ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ سرکہ کا ترش ذائقہ جسم کو بلڈ گلوکوز لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، اس سے میٹابولک کو جسمانی وزن میں کمی بھی مدد ملتی ہے، جس کے دوران خون بھی بہتر ہوتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق سرکہ میں استعمال ہونے والے اجزاء کی اقسام کینسر کے خلیات کو پھیلنے سے روکتے ہیں مدد دیتے ہیں، اور ریسرچ کے مطابق سرکہ میں استعمال ہونے والے کچھ اجزاء کینسر کے خلیات کو پھیلنے سے بھی روکتے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ سرکہ بیکٹیریا کش، اینٹی انفیکشن، اینٹی آکسیڈنٹ اور صحت کے لیے دیگر فائدہ مند خوبیوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق سیب کا سرکہ کھانے کے چند دن بعد روزانہ استعمال کرنے سے لب لبا کی کارکردگی پر بہتر اثر ہوتا ہے۔ سیب کا سرکہ کینسر کے مریض کے لیے بہترین مفید قرار دیا جا چکا ہے۔ ان کے مطالعہ کے مطابق سرکہ کے استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکہ کے اجزاء شریانوں کو کھولنے میں مدد دیتے ہیں۔ تاہم اس پر مزید ریسرچ جاری ہے۔ دوستو، اگر آپ اب یہاں تک آئیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستو، چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ سرکہ اچھی غذا ہے، لیکن یہ خالص اور معیاری ہونا چاہیے۔ اسی طرح سرکے کی تیزابیت سر کی سطح میں تبدیلیاں لا کر خشکی کو دور کرتی ہے۔ چوتھائی کپ سیب کے سرکے کو چوتھائی کپ پانی میں ملا کر سپرے بوتل میں ڈالیں اور پھر اپنے سر میں اس کا چھڑکاؤ کریں۔ اس کے بعد اپنے سر پر دوپٹہ لیٹیں اور 15 سے 20 منٹ تک اس کے لیے لیٹے بیٹھ جائیں اور پھر بالوں کو دھو لیں۔ بہترین نتائج کے لیے ہفتے میں 2 سے 3 بار اس عمل کو دہرائیں۔ اگر برش کرنے اور ماؤتھ اور ہفتے میں 2 یا اس کو دہرائیں۔ اگر برش کرنے اور ماؤتھ واش سے بھی سانس کی بدبو ختم نہیں ہو رہی تو سیب کی سرکے سے غرارے کریں یا 1 چائے کا چمچ پانی میں ملا کر پی لیں۔ اس سے منہ کی بدبو پیدا کرنے والی بیکٹیریا کا خاتمہ ہو جائے گا، اور صبح سیب کے سرکے سے غرارے کرنے سے جسم میں موجود تمام بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک ہمیں نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ دوستو۔